شهر رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا اذا شئت سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور محفل ہمیں عطا کی ہے، ایک اور گیدرنگ ہمیں عطا کی ہے جو کہ دنیا کی تمام گیدرنگ سے افضل ہے. جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان تمام جمع ہونے سے افضل ہے. ایسی محفلوں میں گیدر ہونا، اکٹھا ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، پھر انہیں ان محفلوں میں اکٹھا کرتا ہے. تو ہم خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر سن سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کی باتیں سمجھ سکیں اور ہم اپنے عمل میں اضافہ کر سکیں اور جنت اپنا مقدر بنا سکیں. اور بڑا ایک ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے نا اندر سے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، تو ہم رمضان کی تیاریوں میں بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ایک اندر سے ایک بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ جو خوشی ہے بہت لیٹ سے ہو گئی ہمیں، کیونکہ ہم ایک مہینہ پہلا اور کچھ دن پہلے ہم اس کا ایکسائٹمنٹ ہم محسوس کر رہے. لیکن صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کے 6 months بیفور وہ لوگ رمضان کی تیاری میں جڑے ہوئے رہتے تھے اور ایکسائٹمنٹ وہ دکھاتے تھے اور ہر قسم کا جو پریپریشن ہوتا ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتے تھے. تو خیر جو بھی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی بھی موقع دیا ہے تو ہم دل و جان سے اس رمضان کا ویلکم کرنے والوں میں ہم سب شامل ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ ٹھان لیں گے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کا حق ادا کریں گے. جو مہمان آ رہا ہے، جو ہمیں کچھ دے کے جاتا ہے اور دیتا ہے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی کچھ دیتا ہے، تو ایسے مہمان کی ہم استقبال کرنے کے لیے بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو درس ہے ہمارا وہ رمضان کی تیاری کے ریلیٹڈ ہے. رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کس طریقے سے اپنی تیاری کریں، کس طریقے سے اس مہمان کو ویلکم کریں، کس طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی باتیں سمجھیں اور رمضان کا بھرپور ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے میں نے 25 پوائنٹس جوڑے ہیں، جس کو اگر یہ 25 باتیں 25 باتیں اگر ہم سمجھ لیں گے، 25 باتوں میں ہم تیاری کر لیں گے رمضان سے پہلے رمضان کی، تو ہم انشاءاللہ رمضان کا حق ادا کرنے والوں میں ہم سب شمار ہوں گے.
25 باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق ان 25 باتوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان کی حق ادا کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور رمضان کا جو صحیح معنوں میں ویلکم ہے وہ کرنے والوں میں میں اور آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان لوگوں میں ہمیں بھی شمار کریں جو رمضان کا حق ادا کرتے ہیں، رمضان کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ان لوگوں میں ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العزت شامل فرمائے۔ تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ایک اور گیس سٹیشن آنے والا ہے، پیٹرول بنک جسے کہتے ہیں، پیٹرول سٹیشن جسے کہتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، ایک اور پیٹرول سٹیشن۔ دنیا میں جب ہم سفر کرتے ہیں گاڑی سے، کسی وہیکل سے ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ڈیسٹینیشن پتہ ہوتا ہے، اور اس ڈیسٹینیشن کے بیچ میں کتنے گیس سٹیشنز آنے والے ہیں، کتنے پیٹرول بنکس آنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جی پی ایس میں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ جو زندگی کی گاڑی ہے اس میں وہ ڈیسٹینیشن کہاں پر ہے ہمارا وہ نہیں پتہ ہوتا، اور ہم اس گیس سٹیشنز کتنے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ دنیا کا سفر اور آخرت کا سفر جو ہے دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر میں ہمیں گیس سٹیشنز پتہ ہوتے ہیں، ڈیسٹینیشن پتہ ہوتا ہے، لیکن آخرت کے سفر میں ڈیسٹینیشن پتہ نہیں ہوتا، مطلب کہاں جا کر رکنا ہے، گاڑی کب رکے گی، گاڑی نہیں پتہ ہوتا ہے، اور گیس سٹیشنز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب جو ہماری زندگی میں ایک اور جو گیس سٹیشن اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، پیٹرول بنک ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا جو اسپریچول نیڈ ہے، جیسے کہ ہم نے تزکیہ نفس میں روشنی ڈالی تھی، ہمارے اندر بہت سارے نیڈس ہے، بہت سارے ضروریات ہے جس کو ہمیں فلفل کرنا ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سیکس ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، رشتہ دار ہے، یہ سب ہمارے نیڈس ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی اہمیت والی نیڈ کیا ہے؟ ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اپنی اسپریچول نیڈ کو سٹرونگ کریں۔ تو یہ جو گیس سٹیشن ہمیں کیا کرتا ہے، جو اسپریچول ہماری نیڈ ہے اس کو ریفل کرواتا ہے، اس کو فل کرواتا ہے، پھر انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، اپنی روحانی نیڈ اس کی پھر سے سٹرونگ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ گیس سٹیشن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق ریفل کریں ہم اپنے اسپریچول نیڈ کو، روحانیت کو تقویت دیں، روحانیت کو سٹرونگ کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کروڑوں احسان ہے اللہ رب العزت کا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے پہلے ہمیں ایک اور گیس سٹیشن نصیب کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے بیچ میں تھے، جو ہمارے رشتہ دار تھے یا فرینڈ سرکل میں تھے، جو بھی لوگ تھے، بہت سارے لوگ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اس فانی دنیا کو کوچ کر چکے ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اللہ رب العزت نے ایک اور رمضان دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، شکر ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنا جو روحانیت ہے اس کو مضبوط کریں۔ تو رمضان اور ایسی ساری چیزیں جو اللہ رب العزت حج کے مواقع دیتا ہے، رمضان کے موقع دیتا ہے، اور ہر جمعے کا موقع دیتا ہے، ہر دن 5 نمازوں کا موقع دیتا ہے، یہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکیں اور پھر تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جائے۔ بہرحال یہ موقع بار بار ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا اب جو موقع اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے اس کو آخری موقع سمجھے، آخری گیس سٹیشن سمجھے، یہ سمجھے کہ اس کے بعد کوئی پیٹرول بنک نہیں آنے والا ہماری زندگی میں۔ اس طریقے سے ہمیں تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری پیٹرول بنک ہے ابھی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے تک، تو انسان تھوڑا کانشیس ہو جاتا، فکر مند ہو جاتا اور غور و فکر کرتا کہ اب مجھے کتنا تک پہنچنا ہے، کتنا مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے،
تاکہ میری گاڑی بیچ میں نہ رکے. تو ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے زندگی کا آخری گیس اسٹیشن ہے. اللہ کرے تو زندگی ہمیں دے گا، اگر نہیں ہے تو ہمارا جو زندگی کا بزر ہے وہ دب جائے گا، ختم، موت آ جائے گی. کیونکہ آج کا ٹائم ایسا ہے، موت نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ صحت مند دیکھتی ہے، نہ ہی بیمار کو دیکھتی ہے. تو موت اتنی بے وفا ہے، ہر کسی کو لے کے نکل جا رہی ہے. تو اس لیے ہم بھرپور طریقے سے تیاری کرنا ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے، یہ جو محفل ہے، جو اللہ رب العزت کا ذکر جس میں ہوتا ہے، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور ہمارا جب ہم اپنا اللہ کا ذکر ہم کر رہے، اپنے درمیان کر رہے، تو اللہ رب العزت ہمارا ذکر ہم سے افضل مخلوق کے سامنے کرے گا، یعنی فرشتوں کے سامنے کرے گا. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، با ادب ہو کر بیٹھیں، با وضو ہو کر بیٹھیں. اپنا مصحف تو کل سے انشاءاللہ سامنے رکھیں، قرآن آج بغور سنیں، اور پیپر اور پین ہر وقت ہاتھ میں رہنا چاہیے. اگر آپ لکھو یا نہ لکھو، پیپر پین رکھنے سے ایک علم دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اور کان لگا کر اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، اور اس جذبے کے ساتھ اپنے نیتوں کو خالص کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے خاطر ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ کی راضی کر کے ہم اٹھیں گے. یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے، اللہ کو ہم راضی کر کے اٹھیں گے، ہماری نیتیں خالص ہے. ہم یعنی اس کو ایسے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کہیں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس سیل کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک سیل، اس میں ایک فرض کا نماز 70 فرضوں کے برابر سیل ہی ہے نا. تو ایک نیکی ملنی تھی لیکن 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے رہے، تو سیل ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو ہمیں یہ دیکھیں گے آج 25 باتیں کہ ہم رمضان کی کس طریقے سے تیاری کریں، اور تیاری کرنے میں بھرپور ہمارا کیا ہے پارٹیسپیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ رمضان جو ہوتا ہے ایک کمپٹیشن ہے، ایک کمپٹیشن ہے. اس میں کوئی بھی عمر کا مرد ہو، کوئی بھی عمر کی عورت ہو، سب ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. تو نیکیوں میں سبقت کرنے کا یہ مہینہ ہے، ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، چاہے آپ عورت ہو، چاہے آپ مرد ہو، چاہے آپ بچہ ہو، چاہے بچی ہو، کوئی بھی عمر نہیں دیکھ رہا ہے اس کمپٹیشن میں. ہر ایک کو کمپٹیشن کرنا ہے اپنے لیول پر، اپنی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کو بیسٹ رزلٹ ہمیں دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کہ یہ رمضان ہمارا ایکسٹراڈنری ہو. پچھلے جتنے بھی رمضانیں گزریں اس سے زبردست ہمارا یہ رمضان گزرے. اس طریقے سے ہم اپنا پہلے دماغ بنا لیں، اپنی سوچ بنا لیں کہ یہ جو میرا رمضان آنے والا ہے، پچھلی جتنی بھی رمضانیں میں گزار کے آئی ہوں ان سب سے ایکسٹراڈنری ہوگا. آرڈنری نہیں، ایکسٹراڈنری ہوگا، بہت مختلف ہوگا. اور میں اتنا 100% کانفیڈنس رہوں گی کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ 25 باتیں سننے کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ لوگ نیت یہ ہوگی 100%. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بھی جن چیزوں کی بھی ہم تیاری کرتے ہیں، جیسے کہیں سفر پہ جا رہے آپ، ٹھیک ہے، جہاں سفر پہ جا رہے تو آرگنائز طریقے سے ہم اس سفر کا انتظام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو ہمیں اس سفر میں کوئی مشکلات نہیں پیش آتی ہے کہ نہیں ہے. آرام سے سفر گزر جاتا ہے. ہم ہر وہ چیز رکھ لیتے ہیں جو ہمیں سفر میں ضرورت ہوتی ہے.
آرگنائز کر لیتے ہیں تو ہمیں سفر میں مشکلات پیش نہیں آتی. اوکے. دوسرا دیکھیں، ایک موٹا اگزامپل ہے، جیسے ہم بچیوں کی تربیت کرتے ہیں نا، اگر بچیوں کو شادی کے پہلے گھرداری سکھاتے ہیں، طور طریقہ سکھاتے ہیں، تو وہ بچیاں جا کے نام روشن کریں گی، اس کو مشکلات نہیں ہوگی. اللہ ہے کہ کوئی بچیوں کو اگر طور طریقہ نہیں سکھاتے، تربیت نہیں سکھاتے، لڑکے کو طور طریقہ نہیں سکھاتے، تو پھر وہاں ان میاں بیوی میں کلاشز بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہے، خلا بہت ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نہ بچے کی تربیت کر رہے، نہ لڑکی کی بھی تربیت نہیں کر رہے. اس وجہ سے آگے جا کے ان کو مشکلات پیش آتی ہے. ہم جیسے سفر میں بھی تیاری نہیں کر کے گئے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم محتاج ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ امتحان لے، ایگزامس لے لو. ایگزامس کی اگر ہم بھرپور تیاری کرتے ہیں تو ایگزامس بہت اچھے سے ہم دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی بھی گیدرنگ کی ہم تیاری کرتے ہیں، جیسے ولیموں کی دعوت ہو گئی، اس کا پہلے سے سارا پروگرام کرتے ہیں تو ولیمہ اچھے سے ہوگا. عقیقے کی دعوت ہے جس کی ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی ڈیلیوری اب ہونے والی ہے، 7ویں دن مجھے عقیقہ کرنا ہے، تو سب پلان ہوتا ہے، بکرا پہلے سے فکس مطلب بک کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جب ہم تیاری کرتے ہیں اس کا زبردست رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. تو رمضان جو آ رہا ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ، بڑے افضلوں والا مہینہ، تو اس کے لیے تو بدرج اولا ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بدرج اولا. ٹھیک ہے، جتنا سفروں میں تیاری کر رہے، لڑکیوں کو تیار کر رہے، ایگزامز کے لیے تیار کر رہے، دنیا بھر کی چیزوں کے لیے ہم جو تیاری کر کے بیسٹ رزلٹ دیتے ہیں، اسی طرح رمضان کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور قسم کی تیاری کرنا چاہیے. اچھا، فار ایگزامپل جیسے ایتھلیٹک ہے، ٹھیک ہے، جو سپورٹس پرسن ہے، سپورٹس مین ہے، جیسے آپ کرکٹ لے لو، فٹ بال لے لو، ٹھیک ہے، کوئی بھی گیم آپ لے لو، کوئی بھی گیم، تو اس میں پہلے یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. جب اپنے آپ کو کمپلیٹ پریپیئر کرتے ہیں تو پھر میدان میں اترتے ہیں. جب میدان میں اترتے ہیں تو آخر تک پورا اپنا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسٹرگل کرتے ہیں، کمپلیٹ اپنا دیتے ہیں. تو اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو ہم رمضان کا شروع ہو گیا، پہلا رمضان میں وہاں سے شروع نہیں کرنا ہے تیاری، پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھنا ہوگا. آج شعبان کی 25 ہے، موسٹلی 5 دن اور ہے جس سے ہم رمضان میں انٹر ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، صحیح سلامت رکھے، تاکہ ہم رمضان تک پہنچے اور رمضان کی بھرپور فائدہ ہم اٹھائیں. تو یہ 25 باتیں ہم شروع کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ جو قضا روزے رہ گئے ہمارے، ٹھیک ہے، پچھلے رمضان کے جو بھی قضا روزے رہ گئے جس کو ہم نے مکمل نہیں کیا. اب قضا روزے مطلب لوگوں کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ حیض والی عورتوں کے چھوٹے ہوئے روزے، یہی نہیں ہے. لڑکے بھی روزے چھوڑتے ہیں، بیمار بھی روزہ چھوڑتا ہے، مرد حضرات بھی بہت سے جائز مسئلوں کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں. حیض والی عورتیں روزہ چھوڑتی ہے، حاملہ عورتیں روزہ چھوڑتی ہے، دودھ پلانے والی عورتیں روزہ چھوڑتی ہے. ان کو اپنے روزے پورے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم آج مسائل ڈسکس نہیں کریں گے. مسائل کے لیے ہمارے جو چینل پہ سارے ڈیٹیل کوشچن آنسرز کے طور پر بھی ہم نے مسئلے ڈسکس کیے، بغیر کوشچن آنسرز کے طور پر بھی ہم نے سارے مسئلے وہاں پر ڈسکس کر لیے. تو آپ لوگ وہاں پر جا کر ان مسئلے مسائل کو دیکھ لیں، سمجھ لیں. لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے، جتنے بھی ہم نے چھوٹ گئے، ہمارے روزے چھوٹ گئے، ان کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں. موسٹلی آپ لوگ نے رہ چکے ہوں گے، اگر کچھ رہ گئے تو ابھی بھی 4-5 دن ہے، قضا روزے پورے کر لے. یہ پہلی تیاری ہے. دوسری تیاری ہے، سارے گناہوں کو لسٹ آؤٹ کریں.
تو اس اور پلان کرے کہ ان سارے گناہوں سے اوور کم کیسے کرے. ٹھیک ہے، آپ اپنا محاسبہ کریں میں کتنے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں، میرے سے کون سے گناہ ہو رہے. ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہی، میں غیبت کر رہی، میں چغلی کر رہی، میں حرام کھا رہی. ٹھیک ہے، اور جو گناہ میں بھی ہم ملوث ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کریں. صغیرہ گناہ میرے کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اور اس پہ ذرا اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں کہ مجھے گناہ کیوں ہو رہے. ٹھیک ہے، یہ جو گناہوں کی جو بیماری ہے اس سے میں شفا یاب کیسے ہوں گی. جیسے ہم بیمار ہوتے تو میڈیسن لیتے، ہم بہت سارے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں گھر کے، لیکن جب گناہوں کی جو بیماری ہے ہمارے اندر اس سے شفا یاب ہونے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، اس کا میڈیسن لینے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی میڈیسن بنائیں، خود سے بنائیں کہ یہ میرے اندر یہ گناہ ہے. جھوٹ میں بولتی ہوں زیادہ، غیبتیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کا حق مارتی ہوں، یہ مجھے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس پر غور کریں کون سی دوائی لینی چاہیے، کس دوائی کی ضرورت ہے، اور یہ سارے لسٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان سیل کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت رمضان میں معاف کرتا ہے، معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی لسٹ آؤٹ کر کے اس کو معاف کروائیں، اس سے اپنی جان چھڑوائیں. ٹھیک ہے، ان گناہوں کی ان بیماریوں سے اپنی جان چھڑوائیں. جیسے یہ گناہوں کی بیماری کرونا سے بھی بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے، ایڈز سے بھی بڑھ کے ہے. جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں جو دنیا میں پائی جاتی ہے ان ساری بڑی بڑی بیماریوں سے بڑی بیماری ہے گناہوں کی بیماری. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، گناہوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. لسٹ آؤٹ کریں پھر اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب صحت یاب رہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ رہیں. تو اپنا ہیلتھ مینٹین کریں تاکہ رمضان میں ہماری جو انرجی ہے، رمضان میں ہماری انرجی کو ہائیسٹ لیول میں رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم زور و شوروں سے رمضان کی عبادت کریں. اوکے، تو آپ کیا کریں، رمضان میں انرجی ڈاؤن نہ ہونے کا اور ہماری امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کی جو بھی ریمیڈیز ہوتی ہے، جو بھی نسخے ہوتے ہیں اور جو بھی کھانے ہوتے ہیں ان سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ٹھیک ہے، اور مسلسل رمضان تک بھی وہی چلے، یہی ریمیڈیز. اور اللہ رب العزت نے ایک اور مزے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہر سستی چیز میں بھی وہ بینیفٹس رکھے ہیں جو لوگ مہنگی چیزیں کھا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مہنگی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے جو سستی چیزیں ملتی ہے، جو موسمی پھل ہوتے ہیں، جو موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں سستا ملتا ہے، آرام سے وہ لے کے آئیں. جو سنت طریقہ ہے وہ کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک ڈش سے بڑھ کے نہیں کھائے. آپ کے دستر پہ کبھی بھی ایک سالن سے بڑھ کے نہیں ہوتا تھا. سمجھ آ رہا؟ آپ کی زندگی میں آپ جتنے بھی کھانے کھائیں اس میں دستر پہ ایک ہی سالن ہوتا تھا، ایک سے بڑھ کے نہیں ہوتا تھا. اور ویری ریئر کیسز میں، بہت ریئر کیسز میں 2 سالنیں ہوتی تھی. ایکسٹریملی ریئر کیس میں یعنی نہ کے برابر 2 سے بڑھ کے ڈشز ہوا کرتے تھے. تو اس سے بات ہمیں پتہ کیا چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ ہمیں فالو کرنا ہے تو ایک ڈش سادہ بنائیں، ہیلدی بنائیں، ایک بنائیں اور اس کو کھائیں. مومن جو ہوتا ہے ایک آنت میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کم کھائیں، جتنا ہم کم کھائیں گے اتنا ہم انرجیٹک فیل کریں گے انشاءاللہ. تو ہم جتنا بھوکا رہیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. جتنا ٹن ہو کے ہم کھائیں گے، دیکھیں ہم جو زیادہ کھاتے ہیں نا،
جس کے وجہ سے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے صبح میں. جو ٹوائلٹ جاتا ہے صبح میں وہ کیا ہے نشانی کس چیز کی؟ آپ زیادہ کھا رہے، موٹے ہیں، فیٹ ادھر ادھر لٹک رہا ہے، چربی لٹک رہی ہے ہمارے جسم سے، تو یہ نشانی کیا ہے؟ ہم زیادہ کھا رہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 نوالے کافی ہوتے ہیں. میری ہمارے امی سے بڑی بحث چلتی ہے اس بارے میں، کھانے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے صحابہ کرام میں روحانی طاقت ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی طاقت ہوتی تھی. میں بولوں کہ یہ روحانی طاقت آخر بلا کیا ہے؟ ہم میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، صحابہ کرام میں ہے، تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور روحانی طاقت کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جب ہم کم کھائیں گے، اپنے جسم کو دنیا کی لذتیں کم دیں گے، تو روحانیت سٹرونگ ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ روح کی غذا دیں گے تو روحانیت سٹرونگ ہوں گی. تو ہم مضبوط روحانیت جو ہم صحابہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیوں کر کے رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیڈیکیٹ کیوں کر کے رکھے؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی دیا نا، روحانیت سٹرونگ کرو. 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری روحانیت سٹرونگ ہو رہی، خشوع و خضوع کے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کے لیے مخصوص کرنا، ہم سمجھنا کہ ہمارے اندر روحانی طاقت نہیں ہے، ہم جسمانی طاقت سے ہی پلتے ہیں بڑھتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان کے، میری امی نہیں بلکہ بہت ساری عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ روحانی طاقت ان میں زیادہ تھی. تو آپ بھی روحانی طاقت بڑھاؤ. تو اس کے لیے کم کھائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پہ ایک ہی ڈش ہوا کرتا تھا، ایک ہی سالن ہوا کرتا تھا. رمضان میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ٹرین کروا رہے؟ لانگ آورس آف ہنگر ٹرین کروا رہے. ٹھیک ہے، اتنے گھنٹے، کہیں 12 گھنٹے آپ بھوکا رہنا ہے، کہیں 14 گھنٹے بھوکا رہنا ہے. دنیا کے مختلف جگہوں پہ مختلف آورس بھوکا رہتے ہیں لوگ. تو اس سے اللہ رب العزت ہمیں کیا ٹرین کروا رہے کہ ہماری روحانیت مضبوط کروا رہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو زیادہ بھوکا رہنے کی اللہ تعالیٰ ٹرین کروا رہے، وہ 11 مہینے بھی ہمارا برقرار رہنا، وہ عادت ہماری برقرار رہنا. جتنا کم کھائیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اتنا ہمیں کام کرنے کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ لانگ آورس آف ہنگر سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، ہماری میموری سٹرونگ ہوتی ہے، ہمارے باڈی میں جو فیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کولیسٹرول کیوں آتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ جہاں پہ پمپ کرنا ہے بلڈ کو وہاں پہ فیٹ جمع ہوا ہوتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ جو نسوں میں فیٹ جمع ہوا ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، تو کلینز ہوتی ہے ہماری باڈی. جب کلینز ہوتی ہے تو ہم ہیلدی فیل کرتے ہیں، اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، انرجیٹک فیل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم کھانے کی تیاری کریں. اب رمضان آ رہا ہے تو ہماری فریجیں بھر رہی، کیوں بھر رہی بھائی؟ کیوں بھرا رہے فریج کو؟ ایز اٹ از وہی کھانا، بلکہ اور کم کریں. جو ہم روز مرہ کھا رہے اس سے اور کم کرنے کا مہینہ ہے رمضان. فریجوں کو بھرنے کا مہینہ نہیں ہے، اور انہیلدی کھانے کا مہینہ نہیں ہے. تیل ول زیادہ، جتنا تیل ہم 11 مہینے میں استعمال نہیں کرتے اتنا رمضان میں ہم استعمال کرتے ہیں. تیل کھا کے جتنا انرجیٹک فیل ہونا ہے عید میں جا کے اتنا ٹن ہو کے ہم پڑے رہتے ہیں، نہ انجوائے کرتے ہیں، نہ عید کا مزہ لیتے ہیں، نہ رمضان کا ہم مزہ فیل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس رمضان میں؟ ایک بات یاد رکھیں، اپنی جسم کی سنیں، اپنے باڈی کی سنیں. وہ پکارتی ہے بھائی مجھے بس اتنا بس ہے، کافی ہے، 2 نوالے کافی ہے بھائی، تو ہم اس کو 10 نوالے اور ٹھوستے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بولتی ہے بس 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 کافی ہے، نہیں ٹھوستے ہیں. تو ہم جسم کی سنیں گے، نفس کی نہیں سنیں گے. کیا کریں گے؟ کھانے پینے میں ہم اپنی جسم کی سنیں گے، نفس کی نہیں سنیں گے. باڈی کی سنیں گے، اس کی ضرورت پوری کریں گے. تو جب باڈی کی سنیں گے اس پہ ظلم نہیں کریں گے ہم.
نفس کی سن کے ہم وہ جو محاورہ بھی بنا ہوا ہے نا، دل بھر گیا پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری، جو یہ نیت نہیں بھری نا، یہاں پہ نفس پلے کر رہا ہے، نفس رول پلے کر رہا ہے، نفس ہمیں زیادہ کھلوا رہا ہے، نفس کیونکہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت اب رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں لیکن نفس کو وہ ٹرین کر کے چلا جاتا ہے، بھائی دیکھ میں تو 30 دن کے لیے قید ہونے والا ہوں، تجھے میں نے پراپر طریقے سے ٹرین کر دیا، تو برابر اس کو بھٹکاتے رہنا، بہکاتے رہنا، اس کا جہنم میں ٹھکانہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں پوری کوشش کریں جسم کی سنیں، نفس کی باتیں نہیں سنیں، اور رمضان آتا ہی اس وجہ سے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کی وہ دکھتی رگ ہوتی ہے نا، اس کو دبانے کے لیے۔ سونے کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھ جاؤ، کھانے کا دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سحری کھا لو، ٹھیک ہے۔ نماز کا دل نہیں کرتا کھڑے ہونے کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تراویح پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، نمازوں کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو نفس کو روندنے کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنی نفسوں کو سیٹ رائٹ کرنے والوں میں ہم شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب کھا رہے تو سادہ کھائے، سنت کی جو غذائیں ہیں، ترکاری ہے، موسمی پھل ہے، گوشت ہے، اور کیا ہے، جیسے جو کا دلیا ہے، روٹی ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، فروٹس ہے، آسان طریقے سے جو مل رہا ہے، جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں استطاعت دیا ہے اتنا کھائیں، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور 10 آئٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے شاپنگ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ شاپنگ، رمضان کی شاپنگ ہو یا سودا وغیرہ لانے کی شاپنگ ہو یا پھر عید کی شاپنگ ہو، تو اپنے آپ کو رمضان میں یہ ٹھان لے، اپنے آپ کو رمضان میں بازار کی زینت بنانے سے ہم بچیں گے، اپنے آپ کو بازار میں خوار کرنے سے بچیں گے، ٹھیک ہے۔ نئے کلیکشنز بلا بلا کی چکر میں ہم اپنے رمضان کے جو وقت ہے بہت ہی فضیلت والے، ان کو ضائع نہیں کریں گے، قیمتی وقتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اپنی استطاعت کے مطابق جو ایک مہینے کا سودا ہوتا ہے وہ لا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا عید کی شاپنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس کو رکھیں۔ اور عید کی شاپنگ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ ہر عید پہ نئے کپڑے ہی آئیں، نہیں ہے، یہ اسلامی طبیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں پہنے، ایسے رکھیں کہ ایک رمضان میں آپ لے رہے کپڑے، دوسرے رمضان میں مت لیں، بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی نا۔ صاف ستھرے کپڑے ہیں پہنا دے عید کے لیے، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرے پہننے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ نئے کپڑے لو۔ بیچارہ جو شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ بوجھ ڈالو، ہاں، اس کو یہ کر دو، پریشان کر دو کہ بھائی تو لا کے دو، یہ چاہیے وہ چاہیے، رمضان میں اس نے یہ لیا، اس نے یہ لیا، فلاں خالہ نے لیا، فلاں چچا نے لیا، فلاں پھوپھی نے لیا، مجھے بھی چاہیے۔ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ گھر میں سکون لے کے آئیں، گھر میں چین لے کے آئیں، جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں شکر اور صبر کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کریں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں کوئی باہر جانے کا، کوئی بازاروں کے خوار ہونے کا، بازاروں کی زینت بننے کا، وقت کو ضائع کرنے کا یہ سسٹم ہٹا دیں، چھوڑ دیں۔ اگلا 5th پوائنٹ ہے ہمارا جو رمضان کی تیاری میں ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ لوگوں سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، اور جو دلوں میں ہمارے کینہ کپٹ ہے رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوس کے بارے میں، اس کو دور کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اب جو ہماری غلط فہمی ہے، شکوے شکایتیں، کیا شکوے شکایتیں؟ اس نے شادی میں نہیں بلایا، اس نے تحفہ نہیں دیا، اس نے تحفے میں یہ ادنا سی چیز دے دی، ٹھیک ہے، اس نے سلام نہیں کیا مجھے، میں بڑی ہوں کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ عورتیں نہ، خاص کر مائیں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کے پاس، جو اس کو سسرال سے
ملتی تھی نا اذیتیں، وہ بتا بتا کے بوڑھی نہیں ہوتی، مجھے یہ ایسا ستایا گیا، مجھے ویسا ستایا گیا، مجھے یہ کیا گیا، مجھے وہ کیا گیا۔ بھائی بہن چھوڑ دے، ہو گیا خلاص، اس نے نا اپنا نام اعمال لکھ لیا، تم معاف کرو، اپنا نام اعمال درست کر لو۔ تو یہ جو شکوے شکایتوں کا ٹوکرا ڈسٹ بین لے کے ہم گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا رمضان کیا فائدہ دے گا؟ آپ جب معاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی کی کیسی امید رکھتے ہو؟ آپ معاف کرو نا لوگوں کو، معاف کرو، بھول جاؤ، لیٹ اٹ گو اٹ، ٹھیک ہے؟ دھوکوں کو معاف نہیں کریں گے، بدلوں کو معاف نہیں کریں گے، دشمنیوں کو ہم نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ دل دکھانے کو ہم نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ پھر آپ کی ساری غلطیاں بھول کے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، بخش دے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ سے بڑھ کے ہیں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اپنے بہت سارے لوگ صلہ رحمی میں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا جہنم میں کس وجہ سے؟ وہ اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہے، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، والدین کے نافرمان بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شوہر ہے، والدین ہے، اپنے قریبی رشتہ دار ہے، اپنے سسرال والے ہیں، اپنے مائکے والے ہیں، اب جو لوگ بھی ہے جو ہمارے صلہ رحمی میں شامل ہوتے ہیں، ان سب کو معاف کرے، ان کے لیے جو دلوں میں میل کچیل ہے اس کو صاف کرے، کینہ کپٹ کو صاف کرے، کیونکہ اگر ہم میل کچیلے دلوں کے ساتھ اگر ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ سوچیں ماؤں بہنوں، کیا لیں گے ہم؟ اتنا گندا دل، جیسے آپ کوئی کھانا لیتے ہو تو آپ کی پلیٹ گندی ہے تو اس میں کھانا لینا پسند کرتے آپ؟ نہیں پسند کرتے نا ہم۔ تو جب ہماری پلیٹ صاف ستھری ہو تو کھانا لینا ہم پسند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی جو صاف پلیٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، صاف نیتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور نیکیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ گندے دلوں کے ساتھ، گندے میلے کچیلے دلوں کے ساتھ، ڈسٹ بین والے دلوں کے ساتھ رمضان میں انٹری نہ کریں، دلوں کو صاف کریں، معاف کر دے، جو ہو گیا لیٹ اٹ گو اوے، خلاص میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور جس سے آپ کی اگر انبن ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ گھٹاتے نہیں ہیں۔ شیطان یہ کرتا تو جھکے گی، تو جھکے گی، تو جھکے گی، شیطان کرتا ہے کہ تو جھکے گی تو تو نیچے ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت ہمارا کیا کہتا ہے؟ تم جھکو گے تو تمہاری عزت میں بڑھا دوں گا، تمہیں اور منزلیں عطا فرماؤں گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو جھکنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اپنا دلوں کو صاف کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا، گھر والوں میں کام بانٹے۔ ایک ہی عورت، گھروں میں دیکھا گیا ایک عورت بیچاری سارا کام، گھر کا سارا کام کرو، کچن کا سارا کام کرو اور عبادت بھی کرو، کیسے ہوگا؟ گھر والوں میں کام بانٹیں، بچوں کو کام پہ لگائیں، گھر کے مردوں کو کام بانٹیں، ٹھیک ہے؟ چلے مرد ہے جو باہر سے آتے ہیں، دن بھر تھک کے آتے ہیں، ان کے لیے الگ، لیکن جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو لٹرلی آپ سب کو کام بانٹیں، بچوں کو دستر بچھانے کی ذمہ داری دے دیں، ٹھیک ہے؟ اٹھانے کی دستر دے دیں، اور جو کھانا بنا رہے اتنا شور، فروٹس کاٹنے کی ذمہ داری دے دیں، اوکے؟ یہ ساری ذمہ داری بانٹے، اکیلی عورت اپنا سارا وقت برباد نہ کرے۔ رمضان سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے ہے، سب برابر مل جل کے اس رمضان کا حق ادا کریں، پورا کریں اس کو، اس کا حق ادا کرنے والوں میں سب شامل ہو۔ سارے گھر والوں کی یہ مینٹل سٹیٹس بن جائے کہ بھائی اکیلی عورت من مٹھی ہو کے کام نہ کرے، ہم بھی کریں گے۔ بوڑھے عورتیں ہوتے ہیں گھر میں تو وہ ترکاری وغیرہ کاٹ کے دیں، ٹھیک ہے؟ فروٹس کاٹیں، جینٹس ہوتے ہیں بچھائے اٹھائیں، سب کام بانٹے، پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لے رمضان کے پہلے کہ تمہارا یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، مجھے دوبارہ بولنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ چیخنا چلانے کی ضرورت نہ پڑے،
تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ. تو اس کا ٹاسک بنائے گھروں میں, اور یہ رکھے کہ جو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتا ہے اس کے لیے گفٹ رکھے, عید کے دن چھوٹا موٹا تحفہ اپنی فیملی میں دیں. تو اس نے بڑی اچھی ذمہ داری نبھائی, اس نے بڑی اچھی ذمہ داری نبھائی. تو اس طریقے سے کام ہوتے ہیں, رمضان کو بخوبی سے ہم گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ لوگوں کو. 7th پوائنٹ ہے جو ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں. رمضان میں رمضان کی جو فضیلتیں ہیں, رمضان کی جو برکات ہے, روزے کس سے چھوٹتے ہیں, روزہ کب ٹوٹتا ہے, کب یہ ہوتا ہے, یہ سارے مسائل جو ہم نے ڈسکس کر چکے بار بار جو ہماری چینل پہ, وہ ساری چیزیں دہرائے سنیں. کب فرض ہوا روزہ, کب ٹوٹ جاتا ہے, روزہ کس کا قبول نہیں ہوتا, حرام رزق کھانے والوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا, حرام کمانے والوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا, ایمان کیا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ کب فرض ہوا, روزے کب فرض ہوئے, صحابہ کرام کس طریقے سے رہتے تھے, کیا فضیلتیں ہیں, کیا برکات ہے, اس کے بارے میں اسٹڈی کریں. دن بھر, ابھی 5 دن باقی ہے. پہلے تو 6 مہینے سے ہم سنتے آنا چاہیے, لیکن ابھی 5 دن باقی ہے. تو فضیلتیں, برکتیں, رحمتیں یہ سنتے جائیں. کیسے کیا کرنے سے کیا ہوگا, کیسے, جیسے میں نے بتایا پہلے سے تیاری کریں گے کام بڑا زبردست ہوگا, کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اب 8واں پوائنٹ ہے ہمارا, رمضان میں شکر اور صبر کا جذبے کو بڑھائیں. شکر اور صبر کے جذبے کو پیدا کریں اپنے اندر اور اس کو بڑھائیں. ٹھیک ہے, تو اور رمضان شکر اور صبر کا ہی جذبہ پیدا کرواتا ہے نا. نیند سے قربانی, بھوک سے قربانی, لوگوں کے رویوں سے قربانی. ویسے ہم ایک روزہ ہوتے ہیں, ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے نا, نہیں نفس کو ہم ٹرین کر رہے تو نفس نہ بدک رہا ہے, نفس کو ہم پکڑ رہے تو نفس کیا ہے, اب اس کو گناہوں کی عادت ہے, انڈسپلن لائف کی عادت ہے. اب آپ اس کو ڈسپلن میں لانے رکھ رہے تو بدکے گا ضرور. ٹھیک ہے, جب بدکے گا تو ہمارے ایموشنز کو ہرٹ کرے گا, ہمارا مینٹل سٹیٹس کو ہرٹ کرے گا. ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, نیند ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, کھڑے ہونا ہوتا ہے تراویح میں, کھانا ہوتا ہے سحری میں. اوکے, تو ان سارے جو بھی پروسیس ہم جن پروسیس میں انٹر ہونے والے ہیں, جو کام لے کر ہم رمضان میں انٹر ہونے والے ہیں, ان میں صبر اور شکر کی بہت ضرورت ہے. تو صبر اور شکر ایسی چیز نہیں ہے کوئی آ کے یہ لے میری ماں صبر اور شکر انجوائے کر, نہیں ہے, تحفے میں آپ کو نہیں دیا جاتا. یہ لو میری بہن صبر اور شکر کا تحفہ میں تمہیں دے رہی. تو صبر اور شکر کسی کے دینے سے نہیں آتا. صبر اور شکر کو ہمیں خود اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, پالنے کی ضرورت ہے, لانے کی ضرورت ہے. صبر کو کہے تو آ جا میرے اندر, شکر کو کہے تو آ جا میرے اندر. آنا لیکن ٹکے رہنا, جانا نہیں. ٹھیک ہے, جب 1 مہینہ ہم صبر اور شکر کو ٹکائیں گے اپنے اندر تو ساری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزرے گی. یہ تھا 8th پوائنٹ ہمارا. 9th پوائنٹ ہے, یہ بہت مجھے فوکس کرنا تھا اس پوائنٹ پہ, کہ روزہ رہ کر عورتیں, مرد, بچے اوور ریاکٹ کرتے. ٹھیک ہے, شو آف کرنے کی کوشش کرتے. بڑا مطلب کوئی تیر مار رہے روزہ رکھ کے, بڑا کوئی پہاڑ توڑ رہے, بڑا کوئی وہ ہمالیہ پہ چڑھ رہے. کیوں, روزہ ہی تو ہے, بھوکا ہی تو رہنا ہے, رہ جاؤ. اس میں آپ چڑچڑا پن, اوور ریاکٹ کرنا, شو آف کرنا, ہم روزے سے ہے, سٹیٹس پہ لگانا. کیوں, روزہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہے کہ نہیں ہے. ہم روزہ رکھ رہے تو اللہ کو راضی کریں, اللہ کو بتائیں کہ اللہ رب العزت ہم روزے سے ہیں. لوگوں کو بتانے کا, چڑچڑا پن کرنے کا, شو آف کرنے کا, اور ریاکٹ کرنے کا, میں روزے سے ہوں, اتنے سارے کام پڑے, میرا کیا ہوگا کدھر. آرام سے پہلے سارا انتظام کریں تاکہ اس وقت اور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, شو آف کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اپنی افطاری کے پکس آپ اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کر رہے, سحری کے پکس شیئر کر رہے, یہ ولاگس بنا رہے, فضول بیہودہ بکواس چیزیں ہیں سب. ولاگس دیکھ رہے, اگر نہیں بھی بنا رہے تو ولاگس دیکھ رہے, وہ کیا بنا رہی, یہ کیا بنا رہی. ویسے رمضان کے پریپریشن کے جو بھی ولاگس آتے ہیں نا, جو سموسے بنا رہے ہو, کھانے اتنے سارے بنا کے فریج میں ٹھونس رہے ہو, کیوں,
کھانے پینے کا مہینہ تھوڑی ہے یہ، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. کیوں بنانا اتنا؟ چلو ٹھیک ہے، افطاری میں آپ بنا رہے، تازہ بناؤ، فریش بناؤ، تھوڑا بناؤ، ایک ڈش بناؤ، قصہ ختم، کھاؤ، عبادت میں لگے رہو. ہر وقت رمضان مطلب ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا لے رہا ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں کرے، اوور ریاکٹ نہیں کرے، شو آف نہیں کرے. 10واں پوائنٹ ہے اپنے اندر، جو ہم نے 8 پوائنٹ سیکھا تھا نا صبر اور شکر لانے کا، تو 10واں پوائنٹ ہے خاموش رہا کریں. خاموشی اختیار کریں، جتنا ہو سکے خاموش رہیں. گھروں میں چیخ چلانا، شکوے شکایتیں، اپنی جیسے ہوتا ہے نا اپنی حاجتیں، اے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، دنیا والوں کے ساتھ ہم روتے بیٹھتے پلاتے، ان کے سامنے ہم اپنی حاجتیں رکھتے ہیں. یہ گندی چیز سے محفوظ ہو جائیں، خاموش رہے. دیکھیں دنیا والوں کے سامنے آپ جتنی بھی حاجتیں رکھیں گے، کون پورا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. پہلے آپ قرضہ مانگو تو مانگنا شروع ہی کرو، اس کے منہ پہ لکھا ہوگا میں نہیں دے سکتا. آپ وہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا منہ کا ایکسپریشن ایسا ہوگا کہ میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے؟ تو لوگ ہماری حاجتیں پوری نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ بھی بڑے مطلب دل کو مار کے کریں گے. تو حاجتیں پوری کرنے والا اللہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو پکاریں، اس سے باتیں کریں. اکیلے رہیں گے اس سے گفتگو کریں، جو دل میں آتا ہے اس سے باتیں کریں، لاڈ کریں اللہ رب العزت سے، پیار کریں، حاجتیں منوائیں. ٹھیک ہے؟ تو خاموش جب رہیں گے، ہر وقت چیخا، بچوں کو ڈسپلین میں لے کے آئے، گھر والوں کو سب کو ڈسپلین میں لے کے آئے. چیخا پکارا نہیں ہوگا گھر میں، اور یہ شرارتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اسٹرکٹ ڈسپلین جو ملٹری میں ہوتا ہے نا، اسٹرکٹ ڈسپلین لے کے آئیں. پھر جا کے ہم کچھ حاصل کریں گے اس رمضان کا، ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ. تو میں مختصر باتیں بتا رہی ہوں، کیونکہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں ساری باتیں کور بھی کرنا ہے. 25 باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. 11واں پوائنٹ ہے اپنی نمازوں کو استقامت والی بنائیں. میں نہیں کہہ رہی کہ نمازیں پڑھو، میں نہیں کہہ رہی کہ نمازوں کی اہتمام کرو. ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہی ہوں نمازوں کو استقامت والی بنائیں، پابندی والی بنائیں. چھوڑنے کی سوچیں نہ، چھوٹنے کی سوچیں نہ. اپنی نمازیں درست کریں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں. میں کیا پڑھ رہی ہوں، میں کیا باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہوتے ہیں. تو میں اللہ سے کیا باتیں کر رہی ہوں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت کو جو نماز مطلوب ہے وہ میں ادا کر رہی کہ نہیں کر رہی، اس کی سوچ میں رہے، اس کی فکر میں رہیں. میری نماز اول وقت میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر کریں. نمازوں کو استقامت والی بنائیں، پابندی والی بنائیں، خشوع و خضوع والی بنائیں. تو جو گھروں میں نمازی نہیں ہیں، ان کو نماز لاڑ کر کے سمجھا بجھا کے نماز کی طرف لے کے آئیں. مرد حضرات کو نمازوں کو بھیجے، بچوں کو نمازوں کو بھیجے، لڑکیاں ہیں تو لے کے پڑھے اپنے ساتھ. خشوع خضوع اور استقامت یہ بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ایسی نمازیں. ورنہ آپ بغیر خشوع خضوع کے جو ایکسرسائز کرتے ہو نا، اٹھک بیٹھک، اللہ تعالیٰ منہ پہ دے مار دیں گے. کیا فائدہ اتنا اٹھک بیٹھک کرنے کے بعد بھی وہ منہ پہ دے مار دی جا رہی ہے. تو استقامت لے کے آئے، خشوع اور خضوع لے کے آئے نمازوں میں، اس کی پراپر فکر کریں. میں صرف آپ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ورد والی صورتوں کے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اتنی یاد ہے، بس اس پہ ہی فوکس کریں، اس پہ ہی فوکس کر کے ساری نمازیں آپ پڑھ لیں، جب تک اگر آپ کو دوسری صورتیں نہیں آتی. اوکے؟ تو اس پہ فوکس کریں، اس میں تو بڑا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کی پہچان ہے. تو اس کے ساتھ یہ سمجھ کے پڑھیں. آپ تسبیح پڑھ رہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا پڑھ رہی میں؟ غور و فکر کریں. 5 دن ٹائم ہے، نمازوں کی اپنی اصلاح کریں، درست نمازیں پڑھیں. جو اپنی انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ نمازیں سنت نہیں، نمازیں ہماری مسلک کے مطابق ہو، ہماری جماعت کے مطابق ہو، رفع ذہن کرنے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے.
عورتیں سجدہ پراپر کتے کی طرح نہیں کرنا تو کتے کی طرح کرتے ہیں. ضد ہٹ دھرمی، سنت بتایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں. ہم وہ کیوں؟ سنت کو فالو کرنا نہیں ہے، اپنی مسلک کو فالو کرنا ہے، اپنی جماعت کو فالو کرنا ہے. یہ ضد ہٹ دھرمی ہوتی ہے. تو یہ ضد ہٹ دھرمی چھوڑیں، آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ سیکھیں. ہر بات، ہر طریقہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے، اس کو سیکھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. 12واں پوائنٹ ہے اپنی تلاوت کو درست کریں. قرآن جو ہم پڑھ رہے اس کو صحیح کریں. ڈونٹ فوکس آن کوانٹٹی، فوکس آن کوالٹی. میں 100 رکعت پڑھوں گی تو میرا پھر وہ بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں، آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ رہے لیکن اس میں کوئی خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، تلاوت کا حق آپ ادا نہیں کر رہے، کیا فائدہ؟ وہ قرآن جس کا آپ حق ادا نہیں کر رہے، وہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، جو 5 حقوق ہے قرآن کے، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو آپ جہنم میں ڈالو. جو ہم قرآن کا حق ادا کریں گے وہ قرآن کہے گا اللہ رب العزت اس نے آپ کی خاطر مجھے پڑھا، اسے بخش دے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو اپنے حق میں گواہی بنانا ہے یا خلاف بنانا ہے، آپ خود سوچیں، ڈیسائیڈ کر لیں. پھر اس طریقے سے کوئی تلاوت کا حق ادا کرے، تلاوتوں کو درست کریں اور نمازوں میں اور قرآن کے پڑھنے میں زندہ کریں. نمازوں کو، تلاوت کو زندہ کرے. ایک مردہ پڑی ہوئی ہے نا، ہم جو کر رہے نا، جو تلاوتیں کر رہے وہ نہ اچھا دیکھیں، جیسے کوئی انگلش بات کرتا ہے یا پھر ویسٹ کا جو ایکسنٹ اگر فالو کریں گے، ایسے کر کے بات کریں گے تو بڑی تعریف ہوتی ہے نا، او واو یہ تو اب انگلش جیسا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کھاندے اچھالتے ہیں کہ ہمارا بچے نے وہ انگریز جیسا بات کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھا کرو. ہم وہ اپنانے تیار نہیں ہوتا. ہماری عمریں ہو گئی، ہم اتنے مصروف ہیں، ہماری زبان پلٹتی نہیں، ہماری زبان موٹی. بہانے تو اتنے، بہانوں میں ہم نے PhD کیے ہوئے ہیں. نہیں کرنا ہے تو ہمیں اتنے بہانے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نہیں کریں. قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھیں. اگر کسی کی تلاوت صحیح نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے تو آپ لوگ کسی قاری کو لگائیں، ان کا سنیں، ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے اپنا رمضان گزاریں. ٹھیک ہے؟ اور سورتوں کو حفظ کرنے کا پلان کریں. جو ورد والی صورتیں ہیں وہ سنیں. بچوں پر چیک رکھیں کہ کتنی صورتیں یاد ہے. مرد حضرات کو دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو تجوید کے ساتھ ٹھہر کر آرام سے پڑھا کرو، حق ادا کرتے ہوئے. اللہ کرے کہ ہم سب کی تلاوتیں اللہ رب العزت درست فرمائے. 13th پوائنٹ ہے ہمارا، کون سی تسبیحات مجھے پڑھنا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کون سا درود پڑھنا ہے. یہ سارا آپ ایک لسٹ آؤٹ کریں، پیپر پہ لکھیں اور دیواروں پہ لگائیں. صبح شام کے اذکار مجھے پڑھنے ہیں، سب گھر والوں کو پڑھنا ہے. یہ دعائیں ہیں، یہ تسبیحات ہے، یہ تسبیحات کو مجھے پڑھنا ہے. جیسے تحلیل ہو گیا، تکبیر ہو گیا، تمہید ہو گیا، یہ سب چیزیں مجھے پڑھنا ہے. اتنی دفعہ مجھے پڑھنا ہے. جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا پڑھیں. جتنا پڑھتے اپنی زبانوں کو تر رکھے ذکر اذکار سے. بچوں کو بولتے جائے، بچوں فضول باتیں نہیں کرو. استغفر اللہ پڑھو، درود پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ پڑھو. جب سب سے بیسٹ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بچوں کو سکھائے، اتنا پورا اس میں سب ہے. اور یہ پڑھتے جائے مسلسل تھکا دے، اپنے آپ کو تھکا دے. اللہ کہے کہ بھائی یہ بندہ میرے پاس آ گیا بھائی تھک کے، ویری گڈ، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ عید کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ایسے تھکائیں رمضان میں. ٹھیک ہے؟ کھا کے تھکائیں نہیں، پڑھ کے عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکائیں. 14th پوائنٹ ہے
جو مینسس والی عورتیں ہوتی ہیں، حائضہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا یہ فکر ہوتی ہے ہم کیا کریں روزہ نہیں کیا کریں. بھئی آپ کو روزہ ہی چھوٹ رہا ہے، باقی ساری چیزیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنا ٹائم کا بہترین یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے مینسس میں. اذکار آپ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، سورتوں کو حفظ کریں، ٹھیک ہے، تفسیر سنیں، احادیث پڑھیں. 40 احادیث یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. 40 احادیث یاد کریں اس وقت. ورد والی صورتیں سنیں، سورہ ملک سنیں، سورہ سجدہ سنیں آڈیو لگا کر. آج اتنی نعمتوں والے ہم وقت میں ہیں، ہر چیز ہمارے ہتھیلی میں. موبائل میں ایک کلک کرو سب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ترجمے سے قرآن آ جاتا ہے، بہترین قاریوں کی تلاوت آ جاتی ہے. کیا چاہیے؟ کون سا بہانہ ہے جو اللہ کو ہم پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں ہوا؟ ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں تک آج انٹرنیٹ جا رہا ہے. ہر چیز میں آپ بہانہ بتا ہی نہیں سکتے اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت میرے پاس کچھ نہیں ہے. بوڑھے سے بوڑھے لوگوں تک، بچے سے بچوں کے پاس تک اینڈرائڈ ہے، آئی فون ہے، کیا نہیں ہے. بوڑھے لوگوں کو بھی چلانا آ رہا ہے، انگلی سے ٹک 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 مار کے سب کام کر رہے نہیں کر رہے. تو پھر کیا بہانہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. پر روزہ چھوٹ گیا تو مطلب سب کام ہی چھوٹ گئے، سب کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری کر دیا. نہیں ہے. مینسس اس ٹائم کا بہت بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں. 15 پوائنٹ ہے جو ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں نا، ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں. اور جیسے ڈسٹریکشنز مطلب آپ روزہ ہے، عبادت میں ہیں، موبائل سب سے بڑا ساتھی بھی، سب سے بڑا دشمن بھی. ہم بیٹھتے ہیں تو اسکرول کرتے 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 پتہ نہیں کتنا وقت فضول میں چلا جاتا ہے. تو اپنے دماغ کو کیا کریں، حاضر رکھیں اور یہ دیکھیں آپ کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں، بس اس کے بعد نیٹ بند کر کے کونے میں رکھ دیں موبائل کو. ٹھیک ہے. تو موبائل بہت ڈسٹریکٹ کرتا ہے. دوسرا، رشتہ داروں کو رمضان سے پہلے چاند دیکھتے کہ سب کو فون کر کے رمضان مبارک، آپ سب کو عبادت مبارک، بہت اچھے سے عبادت کریں. ٹھیک ہے. ہم سب کمپٹیٹ کر رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مہربانی فرما کے آپ کی کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو تبھی مجھے فون کرنا، باقی کسی چیز میں مجھے فون نہیں کرنا. میرا فون بند ہے. رمضان کے بعد میں آپ سے ملوں گی عید کی مبارکبادی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ فضول فون کالز ہوتے ہیں، فضول خیریت بازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ضرورت نہیں ہے. آپ خیریت رکھیں، وہاں تک نہیں ہوتا نا ہمارا فون. الٹے سیدھے ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کیے بغیر ہمارا سکون نہیں ہوتا. تو فون کالز بند کریں، لوگوں سے باتیں بند کریں، شاپنگ فضول بند کریں. ٹھیک ہے. فضول جو بھی عادتیں ہوتی ہے آپ سب اپنا فضول ٹائم نکالیں، کیونکہ ہر ایک کا فضول ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ جن کاموں میں ملوث ہو کے اپنا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے آپ کا، وہ ساری چیزوں کو لسٹ آؤٹ کریں، اس کو پھر کک آؤٹ کریں. لسٹ آؤٹ کریں اور کک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. تو فضول تو ابھی رمضان تک مجھے نظر نہیں آنا. فضول سے کہیں کہ بھائی فضول کاموں سن لو میری بات، تم لوگ رمضان عید تک میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے ملاقات نہیں کرنا. تو سارے فضول کاموں کو کک آؤٹ کریں. ایک وقت بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کا یوٹیلائز کریں. 16 پوائنٹ ہے، ایک بڑا مجھے لگتا ہے دعوتوں کو بائیکاٹ کریں. جو بھی یہ سحری افطاری کی دعوتیں ہوتی ہے نا، فضول کے پیڑ بھرے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دعوتوں میں جانے کے لیے یہ اپنا وقت برباد کر کے تیار ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر گھر آنے کے بعد اس نے اتنا ہی بنایا، یہ بھی نہیں بنایا، سپرنگ رول بھی نہیں بنایا، سموسا بھی نہیں بنایا، تربوز کے آڑے کٹے ہوئے تھے، تربوز اتنا لمبا لمبا کون کاٹ کے رکھتا ہے، تربوز کے سلائسز ہونا تھا، وہ کیا ہونا تھا، کیوبس ہونا تھا. یہ بکواس فضول باتیں گھر آنے کے بعد. رمضان میں کھانے پینے سحری آپ ایسے خاندان میں، ایسے غریب لوگوں کو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اپنے محلے میں جو غریب مسلمان ہیں ان کو راشن دے. پیٹ بھروں کو کھلانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا وہ صلہ رحمی بہت جاگ رہا ہے تو ایک جو کھجور کا ڈبہ ہے نا پہنچا دے سب کے گھروں میں.
ٹھیک ہے، خلاص 30 دن کے 30 کھجور میں نے افطاری بھی کروا دیا، سحری بھی کروا دیا. تو اللہ کو ایک کھجور ہی کافی ہے نا. آپ دستر بھر کے چیزیں بناؤ، ٹن کھلا کے آپ کھا رہے نہیں. یہ فضول چیزوں میں دکھاوا، ریاکاری، وقت کی بربادی، یہ سب اس میں ہوتی ہے. دعوتوں میں، دعوتوں کو بائیکاٹ کرے، لوگوں کو کہیں ہم رمضان میں ہمیں مت بلاؤ، ہم نہیں آتے اور ہم بھی نہیں بلاتے، قصہ ختم، رمضان کے بعد ہم ملیں گے. کلیئر؟ یہ دعوتیں چھوڑیں، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ چوپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوتیں اٹینڈ نہیں کرتے تھے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چوپ ہر چھوٹی چیز میں مکھی نے پر مار دیا، دعوت دے دو، مچھر نے پر مار دیا، دعوت دے دو. کیوں بھائی اتنی کیا دعوت ہے؟ اپنے گھروں میں ٹکے رہو نا، اپنے گھروں میں ٹکے رہو، اپنا خاموشی اختیار کرو، اپنا جو ہے کھاؤ پیو. 24 گھنٹے ایک دوسرے کے سر ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دعوتوں کو بائیکاٹ کریں جس میں سب نیکیوں سے زیادہ گناہ ملوث ہے. 17 پوائنٹ ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں. پراپر دعاؤں کی ایک لسٹ بنائیں، کیونکہ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہوتے نا، یاد نہیں آتی بہت ساری دعائیں. تو آپ کیا کریں، رمضان کے پہلے مجھے یہ چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان چیزوں کا لسٹ بنائیں. پھر سنت کی جو دعائیں ہیں وہ ساروں کا لسٹ بنائیں، دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت کہتا ہے، سورہ غافر کی آیت ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم نہ اس کے چوکٹ پہ دیکھتے، اس کی چوکٹ پہ دیکھتے، وہ رشتہ دار کو دیکھتے، یہ رشتہ دار کو دیکھتے. اتنی گندی نظر، کیوں اتنا اپنے آپ کو ذلیل کر کے لوگوں کی طرف دیکھنا؟ ٹھیک ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، اور جو تمہیں میں نے دیا ہے اس میں استطاعت اختیار کیا کہتے ہو، قناعت اختیار کرو، سیٹسفائی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام کی نظر میں امیر کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا اس کے گھر میں کھانا ہے، مطلب وہ امیر ہے، غریب نہیں ہے، امیر ہے. آپ ہم میں سے کون ہے جو ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو جو ان لوگوں کو دے جو مانگتے نہیں ہے، جو ہمارے خاندانوں میں غریب ہے. تو دعاؤں کی عادت بنائیں، دعا کثرت سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے لاڑ کر کے مانگے، محبت سے مانگے، رو کے مانگے، عاجز آ کے مانگے. فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں. تم لیٹ کے مانگو، بیٹھ کے مانگو، اٹھ کے مانگو، پکاتے ہوئے مانگو، اٹھاتے ہوئے مانگو، ٹھیک ہے، اٹھتے اٹھتے مانگو، بیٹھتے بیٹھتے مانگو، ہر طریقے سے تم مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بھائی رب کہہ رہا ہے، دینے والا کہہ رہا ہے، پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ مانگنے سے کیوں اتنا کتراتے ہیں؟ مانگنے کے بارے میں اتنے کیوں ہم وہ کیا کہتے بخیل ہے کیوں کر رہے، بخیل کیوں بن رہے، کنجوس کیوں بن رہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں؟ مانگے اللہ تعالیٰ سے، جیسے لوگوں سے حاجتیں پوری کرتے، منوا کے رہتے، ویسے اللہ سے کریں. لوگوں سے کیا مانگنے کا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہتھیار مطلب ڈیفنس. تو دعا اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ کو منوائے، رو رو کے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ کوئی چیز چاکلیٹ چاہیے تو کیسے روتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنا ماں باپ کو یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ سے کرو، کیوں شرم آ رہے؟ اللہ سے مانگنے میں کیوں شرم آ رہی؟ مانگے اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز دینے والا، ہر حاجت پوری کرنے والا. نہ مانگے تو آپ سے ناراض ہونے والا، ایسا ہمارا رب رحیم ہے. تو اس سے مانگنے سے کیوں کترانا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سے مانگنے کی لسٹ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد ہو جاتی، اس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے. ایسی نہ کہا کرے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. صحابہ کرام جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو خوش ہوتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے؟ میری مرضی کا نہیں ملا، اب جو میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم جو بھی مانگتے ہیں نا، اکثر اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی، اکثر اس میں بھلائی نہیں ہوتی.
تو اس لیے اللہ مانگے، اللہ پہ دے دے، کیونکہ دعائیں رد نہیں ہوتی. یا تو دنیا میں مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یا تو پھر آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے، یا تو دنیا میں اللہ رب العزت اس کو دے دیتا ہے. اپنا معاملہ اللہ پہ تھوپ دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ آپ پہ تھوپ دیا، ٹھیک ہے، اب آپ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھ سے کروائیں. اوکے، تو یہ تھا ہمارا دعاؤں کی پابندی کرے. لسٹ آؤٹ بنائیں. بیٹھ کے ایک دم سے بغیر پریکٹس کے کریں گے تو کچھ نہیں مانگ پائیں گے. تو لسٹ بنائیں. یہ ہے رمضان کی تیاری. اور 18 پوائنٹ ہے، 18 پوائنٹ، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کسی نے کہا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ عمل میں آ گئی تو دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ وقت، کہاں پر کتنا کس چیز پر ہم نے خرچ کیا. ٹھیک ہے، وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، وقت کو فالو کرنا سیکھیں. ہمارے پاس اللہ رب العزت نے وقت ہی دے کے بھیجا، اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا سے ہم جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا، جو میں نے تمہیں وقت دیا نا 60 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، 55 سال کا، کہاں پہ گزارا، کس طریقے سے گزارا، کیا کیا کیا، جوانی کیسے گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا. تو اللہ رب العزت ہمیں وقت کے بارے میں ہی پوچھیں گے. تو یہ ایک مومن کے لیے وقت کو مینیج کرنا اور وقت کے مطابق فالو کرنا بہت ضروری ہے. یہ وقت ہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے کر بھیجا ہے. اور اسلام ہر بات فوکس کرتا ہے وقت. ہماری زندگی کا وقت ہے، نمازوں کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ دینے کا وقت تعین ہے، جوانی کا وقت ہے، صبح شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے، روزوں کا وقت ہے، رمضان کا وقت ہے. تو وقت بڑی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. تو وقت کی قدر کریں، اس کو مینیج کرنا سیکھیں، اور وہ اپنے پلان کے مطابق اس کو فالو کرنا سیکھیں. ہم میں سے اکثر کیا ہوتا ہے، پلان تو بنا لیتے، وہ دیوار پہ ٹکا کا ٹکا رہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو ہم نے بنایا پراپر، اپنے اندر یہ ضد پیدا کریں، میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس کو میں پورا کروں گی. میں دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے. اپنے نفس سے جھگڑا کریں، ٹھیک ہے، اپنی سستی سے جھگڑا کریں، اپنی کاہلی سے جھگڑا کریں، اور اپنا پلان کے مطابق رمضان گزاریں. یہ ہماری کمپلیٹ انٹینشن ہونا چاہیے. 19 پوائنٹ ہے، یہ بڑا ایک چیز ہو رہا ہے. رمضان پروگرامز کر کے ٹی ویوں میں سحری پروگرام، افطاری پروگرام، نعتوں کے پروگرام جو بجائے جاتے ہیں، لوگ اس کو عبادت سمجھ کے آرام سے سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں. رمضان کے جو بھی پروگرامز ٹی وی میں چلتے ہیں وہ پروگرامز ایوائڈ کرے. وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. سحری کے پروگرام، افطاری کے پروگرام، اور جو نعت خوانی وہ چلتی ہے، اوکے، نظمیں پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، نشیدیں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نعتیں آپ پڑھو باقی ٹائم میں. آپ درود پڑھ رہے، درود سے بڑھ کے نعت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ درود سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہو؟ نشیدیں سننے میں اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنا وقت برباد مت کریں. ٹی وی پروگرامز میں سحری پروگرام، سحری ٹائم، افطاری ٹائم، فضول کی وہ جو عورتیں سج دھج کے آ کے پڑھتی ہے، اس کو سر پہ پلو ڈال کے عبادت سمجھتے ہیں. یہ غلط چیزیں نہ کریں، فضول چیزیں نہ کریں، اور اپنا وقت برباد نہ کریں. 28 پوائنٹ ہے، سنتوں کا اہتمام کریں. سنتیں جو ہے جیسے مسواک کرنا ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، جمعہ کا اہتمام ہے جو سنت کے طریقے سے ہے، ورد والی صورتیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہے، استغفار ہے، درود ہے. یہ ساری جو سنتیں ہیں نا، سنتیں، ہمیں صرف دوپہر میں سونے کی سنت یاد ہوتی ہے، نہ مسواک کی یاد ہوتی، نہ صلاۃ الضحیٰ کی یاد ہوتی ہے. تو سنتوں کو لسٹ آؤٹ کریں. یہ سنتیں ہیں جو مجھے فالو کرنا ہے اس رمضان میں فالو کروں گی، چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پراپر اس کا لسٹ آؤٹ بنائیں. اس میں بھی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ملوث رکھے، بزی رکھے. 21 پوائنٹ ہے، چیریٹی. زکوٰۃ ہے چیریٹی میں، صدقہ ہے، خیرات ہے، فطرانہ ہے، سحری اور افطاری کا
جو سحری افطاری کروائی جاتی ہے یہ بھی کس میں آتا ہے؟ چیریٹی میں آتا ہے۔ ہر صبح 2 فرشتے آواز پکارا لگاتے ہیں، اللہ جس نے دیا اس کو دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جس نے نہیں دیا اس کو برباد کر دے۔ ٹھیک ہے، تو دینا بہت ضروری ہے۔ ہر صبح یہ فرشتے پکار لگاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے؟ بچوں سے دلوائے۔ زکوٰۃ رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے زکوٰۃ کو رمضان میں، کیونکہ ہر فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، تو زکوٰۃ کا پراپر اہتمام کرے، صدقہ خیرات جتنا ہو سکے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا تمہارے پاس 10 روپے ہو تو اس میں سے 1 روپیہ دو۔ اللہ کہتا ہے 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 8 آنے دو، 1 کھجور ہے آدھا کھجور دو۔ ٹھیک ہے، تو 1 کھجور ہے 1 کھجور خیرات کر دو، اللہ پہ بھروسہ کرو، چیریٹی میں اپنے آپ کو لگائے، اپنے گھر والوں کو لگائے۔ تو 22 پوائنٹ ہے تقوی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ ہے مقصد رمضان کا، جس کو میں نے آخری میں رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہم نے پڑھی 21 پوائنٹس، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کو ناپسند والی چیزوں سے ہم نہیں رکیں گے، اللہ نے جن کاموں کو حکم دیا اس کو نہیں کریں گے، تو یہ سارے کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو ناپسند ہے تو رکنے کی عادت ڈالیں، رکیں، مجھے رکنا ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے، مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، رکیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ رکھا ہے اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور رمضان کا مقصد بھی اللہ رب العزت میں یہ سورہ بقرہ کی آیت وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان کا مہینہ کیوں دیا تمہیں؟ تاکہ تمہارا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ رہا تھا نا، سب آپ نے پچھلے رمضان میں کوششیں کی 11 مہینے آتے آتے آپ کا جو ایمان کا لیول ہے ڈاؤن ہوتا ڈاؤن ہوتا گیا۔ اب آپ اس کو پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی میں رمضان جیسا مہینہ لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کو چاہیں، اللہ سے ڈریں۔ ٹھیک ہے، جیسے رب سے کیسا ڈریں؟ ایسا نہیں کہ جیسا کیا کہتے بیزارگی سے ڈرے، نہیں۔ جیسے دیکھیں ہم کسی کو چاہتے ہیں نا، کسی انسان کو، اس کی ناپسندیدہ چیز کو ہم محبت سے نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ان کو نہیں پسند ہے چھوڑ دو، ان کو نہیں پسند ہے چھوڑ دو، ہے نا؟ اس میں محبت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا چڑپنا نہیں ہوتا، ہاں کیوں نہیں پسند ہے بھائی کرو نا، ایسا نہیں ہوتا، بھائی اس کو نہیں پسند ہے مت کرو۔ تو اللہ سے محبت سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ نے جو نہ کرنے کے لیے دیا مجھے وہ میرے لیے بھلائی ہے اس میں، تو اس لیے میں نہ کروں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ڈرتا ہوا، تقوی اختیار کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا رب کی طرف متوجہ ہو، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پہ، گناہوں کا اعتراف کرے، اقرار کرے، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے ڈر رہی، اب معافی مانگ رہی، میں آئندہ نہیں کروں گی، اپنے آپ کو لے کے آئے تقوی اور توبہ۔ ٹھیک ہے، تقوی 22 پوائنٹ ہے ہمارا، 23 پوائنٹ ہے توبہ۔ ٹھیک ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کثرت سے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن میں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر ناشکرے اور گنہگار کیوں بننا جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مجھے پسند ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنے والے پسند ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سامنے رکھ دی ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بے غیرتوں کی طرح اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کر دیا آپ پسند کر لو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کر دیا آپ پسند کر لو۔ بھائی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر کے تم اپنی مرضی کے مطابق کر کے اللہ سے توقع کیسا رکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا؟ یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا وہ حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کریں گے،
تو اس حدیث کو ہم نے کتنا غلط لے لیا. اللہ تعالیٰ شرک کی اہمیت وہاں پہ بتا رہے اور ہم نے سارے گناہوں کو ہی لائٹ لے لیا. شرک کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. ہم نے سارے گناہوں کو ہی اپنے اوپر تھوپ لیا. ہم سب کریں گے لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے نا، بخشش کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے معاف کرنا. 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے. کہاں بولے اللہ تعالیٰ نے، کہاں یہ کیا تم اپنی من مانی کرو اور مجھ سے معافی کی درخواست کرو، مجھ سے معافی کی امید رکھو میں معاف کر دوں گا. کہاں بولے اللہ رب العزت، کہیں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پسند ہے اس سے رکے محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کام کریں محبت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اتنی نعمتوں والی جنت ہمیں عطا کرے گا. جنت ہی کیا ایون چیز ہے جو آپ کو کچھ بھی کر کے آؤ دے دیں گے. بغیر مقصد کی زندگی گزارو، جانوروں کی زندگی گزارو اور اللہ کے سامنے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. ویلکم ٹو جنہ کہہ دیں گے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی سمجھ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، اپنی مرد مانی زندگی گزاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی کے دکھایا. یہ طریقہ ہے زندگی جینے کا. وہ طریقہ چھوڑ رہے، نفس کی پوجا کرتے ہوئے نفس کی من مانی کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ رہے. کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیوں قبول کرے گا؟ ادنا سے ہم انسان ہیں، ہمیں پسند نہیں آتا ہماری مرضی کا کوئی کام نہ کریں. تو اللہ رب العزت سے امیدیں باندھے رکھے ہیں. اللہ رب العزت سے توبہ کرے کثرت سے، جیسے توبہ کرنے کا حق ہے. پر گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹنا، پوری امید رکھنا. اور ایک سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کو فوکس کرواؤں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دکھا. کیونکہ آج کل نا یہ بڑی ایک چیز ہے کہ ہم گناہ دیکھ نہیں پا رہے، ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ بڑی کیا شیطان نے ہم سے کھیل کھیل گیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، باطل کو باطل کر کے دکھا، گناہ کو دکھا تاکہ میں رکوں. میں سمجھ رہی اللہ یہ گناہ نہیں ہے، میں سمجھ رہی اللہ تو معاف کر دے گا، اس لیے میں دھڑیل سے گناہ کرتے جا رہی. اللہ میں سمجھ رہی کہ یہ تجھے ناراض نہیں کرنے والی چیز ہے، میں بہت غفلت میں ہوں. اللہ مجھے گناہ دکھا، میرے گناہ میں مجھے سمجھ آئے، میرے گناہ مجھے کلک ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس رمضان یہ مانگا کرے اللہ مجھے گناہوں کی سمجھ عطا فرما، گناہوں کی پہچان عطا فرما، تاکہ میں گناہوں سے بچوں، تاکہ اپنے گھر والوں کو بچاؤں. اس کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. تو یہ چیز آپ لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ناپسند چیزیں ہیں وہ ساری مجھے کلک ہو جائے، مجھے سمجھ آ جائے میری زندگی رہتے. ٹھیک ہے، اس کی رو رو کے اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو بعد میں جب آنکھ بند ہوں گی تب پتہ جائے گا، پتہ لگے گا نہیں، پتہ جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. اس سے پہلے ہی اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے پتہ کروا دے آپ کی ناراضگی کس میں ہے، آپ کی نافرمانی کس میں ہے، گناہ کس میں ہے. مجھے میری دماغ میں جو میرا وہ سمجھ ہے اس کو اتنی طاقت عطا فرما کہ میں سمجھ سکوں آپ کس سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے، تو توبہ کے یہ پوائنٹ ہے ہمارا. توبہ سے بہت جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کروائے. بخشش کروانے کا ہی مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ. 24 پوائنٹ ہے ہمارا عید کی تیاری. جیسے وہ شاپنگ اور اس کے بارے میں ہم نے بات کر لیا، تو عید کی تیاری میں یہ بات فوکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ عید کی نماز کی تیاری کریں. اللہ رب العزت نے کہا یہ اہم تہوار ہے. ٹھیک ہے، اہم تہوار ہے مسلم کمیونٹی کا. اوکے، تو اس کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 981، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم تھا حائضہ عورتیں، دوشیزاؤں اور پردہ والی عورتوں کو عیدگاہ میں لے جائیں. دوشیزائیں اور پردہ والی عورتیں نمازوں میں شریک رہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟
الحمدللہ ابھی انڈیا پاکستان میں جو اہل حدیث مسجدیں ہیں وہاں پر اہتمام ہو رہا ہے، تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے، عید کی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے. جائیں. جیسے دیکھیں ہندو عورتیں مندروں کو جاری، کوئی جھجک نہیں ہے. کرسچینس عورتیں اپنے چرچوں کو جاری. ہم مسلمانوں نے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. بازاروں میں گھومنے کے لیے کوئی وہ جاگتا نہیں ہے مردوں کو. نمازوں کو بھیجنے کے لیے وہ ساری غیرت ورت سب جاگتی ہے. جائیں نمازوں کا اہتمام کریں. عید کو اس مسجد میں ہم جانا ہے. اتنا جمع ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس سنت کو زندہ کرے اپنے انڈیا پاکستان. ٹھیک ہے. مزدوری لینے کا دن ہے بھائی. اللہ رب العزت نے کہا مزدوری، نہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجر دے دیا جائے کہ نہ دے دیا جائے. فرشتوں نے کہا کہ دے دیا جائے. تو یہ رمضان پورا جو ہم مزدوری کرتے ہیں اس کا مزدوری لینے کا ہے. عید کا مقام عیدگاہ، عید میں شریک ہونا، عید میں جانا، دعاؤں کی قبولیت، اپنا اجر لے کے واپس آنا. جائیں یہ سنت کو زندہ کریں. مردہ پڑی سنت جو ہے اس کو زندہ کریں. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جائیں جہاں پہ انتظام ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں. تو لوگوں کو مجبوراً یہ کرنا پڑے، یہ سنت کو زندہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ عید کی تیاری ہمارے گھروں میں دیکھا گیا کہ ہم عید کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کر رہا ہے تو ایکسٹریم کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جینٹس نمازیں پڑھ کے بھی آ رہے، یہ سوتے مردے کے ایسا پڑے رہتے ہیں گھروں میں. بچے عورتیں آرام سے. اب مرد آتے ہیں یہ برش لے کے، بال ایسے بالوں میں بم پھٹا کے برش لے کے گھومتی ہے عورتیں. ٹھیک ہے. نہ عید کا اہتمام، نہ فکر. اٹھیں خوشی منائیں. خوشی منانے کا جو جذبہ ہے، خوشی منانے کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں ہم افلاس اٹھا کے پھرتے ہیں گھروں میں، سوتے پڑے رہتے مردوں کی طرح. تو اٹھیں خوشی منائیں. ٹھیک ہے. چاند دیکھیں، ایک سنت طریقہ ہے. صبح تہجد سے اٹھ جائیں، نہائیں دھوئیں. یہاں پہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، عرب ملکوں میں ماشاءاللہ اتنا زبردست بچے عورتیں تیار ہو کے آتی ہے مسجدوں میں. ایک زبردست ماحول ہوتا ہے. تو ماحول کریٹ کرے نا. ہاں نہیں ہے ہم کہاں سے کر سکتے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے. بھائی جہاں پہ پڑھا جا رہا وہاں پہ جاؤ، اٹھو. کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہر جگہ نہیں جا رہے، جہاں پہ ضرورت ہے جہاں نہیں جا رہے. تو یہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیوں آلسی پنا لے کے آ رہے، کیوں سستی لے کے آ رہے؟ جائیں زندہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ عید کی تیاری بھی پہلے سے ہی کریں. 25 اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے جو قدر کی راتیں آنے والی ہے، شب قدر کی راتیں. ٹھیک ہے. مغرب سے لے کر فجر تک، فجر طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے. اس رات کا پورا جگنے کا اہتمام کریں، پورا جگنے کا. ٹھیک ہے. اس کا آپ پلان کریں آپ کے حساب سے. آپ دن بھر سوتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، چائے پیتے ہو، کافی پیتے ہو، جو کام کرنا ہے لیکن جگنا ہے. آپ 1/3 رات جگتے ہو، باقی سو جاتے ہو. کیوں؟ اللہ نے کہا پوری رات جگو. نہیں، جگنا نہیں ہے. جو اللہ نے کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہمیں کرنا ہے، جو اللہ بتاتا ہے اس کے خلاف ہمیں کرنا ہے. بڑی بری لت لگی ہوئی ہے ہمیں. تو مغرب سے لے کے فجر تک ہلکا، بہت ہلکا کھائیں اس دن. ٹھیک ہے. بہت سادہ کھائیں، بہت ہلکا کھائیں. پیٹ کو ہلکا رکھیں. ٹھیک ہے. گیسٹرک ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں. ٹھیک ہے. رات کو فریش رہنے کے، دیکھیں ہر ایک کی باڈی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی باڈی ڈیفرنٹ بولتی ہے، ڈیفرنٹ حاجت ہوتی ہے اس کی. وہ حاجت اپنی سمجھے، باڈی کی نیڈ کو سمجھے، کس طریقے سے ہم جاگ سکتے ہیں مغرب سے لے کے فجر تک. مغرب شروع ہو گئی، کھاتے پیتے آرام سے بیٹھ کے عشاء بعد شروع کرتے ہیں نماز تراویح. اب نماز تراویح پڑھ لیا، ختم، 10-11 بج گئے. اب باقی دنوں میں نہیں آتی. باقی دنوں میں ہال بنے ہوئے جگے ہوئے رہتے، لیکن قدر کی رات میں جاگو تو 11-12 بجے سے نیند شروع. ٹانگ پسار کے سو جاتے ہیں، اور جو 83 سال کے مہینوں کے برابر جو رات ہے اس کو لات مارتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے. ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے گھروں میں، یہ چیزیں ہو رہی ہے. نہ بڑوں کو اس کا فکر ہے، نہ بچوں کو فکر ہے، نہ مرد حضرات کو فکر ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا اہتمام کرے. دیکھیں ہر ایک کا لائف ڈیفرنٹ ہے، اپنے حساب سے جتنا ہو سکے اللہ کو دے. 6 PM سے سمجھے مغرب 6 PM سے 6 بجے سے شروع ہو رہی، صبح 6 بجے تک پروگرام بنائے. اس رات میں 2 گھنٹے یہ کرنا ہے یا 1 گھنٹہ یہ کرنا ہے، 1 گھنٹہ یہ کرنا ہے. نیند آ رہی تو مجھے اٹھ کے چلتے پھرتے تسبیح پڑھنا ہے، ایسا کروں گی ویسا کروں گی، یہ کروں گی یہ کروں گی. یہ کھائیں گے اس دن تاکہ ہم باڈی انرجیٹک رہے، امیون سسٹم ہمارا اسٹرانگ رہے، نیند ہمیں نہ آئے. پلان کرے اپنے اپنے حساب سے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے رمضان کی تیاری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور گناہ نہ بخشوائیں اس پر لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے. کہنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے جو فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رسولوں کے سردار ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم بخشش نہیں کروا رہے، رمضان آ رہا گزر جا رہا، آ رہا گزر جا رہا، تو کیا فائدہ؟ لعنت ہی برس رہی ہے نا. جو بخشوایا نہیں اس پر لعنت. تو بخشوانے کے لیے بخشوانے کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ ہم سمجھ لیں اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے بھی بڑا ایک ٹرینڈ بناؤ، اتنا کافی ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. نہیں، پورا دیں، تھک جائیں، تھکا دے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جھنجھوڑے، اس کو دبائیں، نچوڑے، جیسا کپڑا نچوڑتے ہیں نا، نچوڑے. ٹرین کرے اپنے نفس کو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا جو سننے کا ہے، نہیں سننا جو نہیں سننے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنا انفرادی سطح پر تعلق مضبوط کریں. یہ بھی ہوتا اچھا انہیں نہیں کر رہا تو ہم نہیں کریں گے، انہیں نہیں کر رہا تو انہیں نہیں کریں گے، ان سو رہا تو ان سوئیں گے. نہیں، انفرادی سطح پر سابق الخیرات. ٹھیک ہے، نیکیوں میں ہر ایک بچہ بھی کوششیں کرے، گھر میں دوسرا سو رہا ہے سونے دو، ٹھیک ہے، میں اپنی بخشش کرواؤں گی. تو یہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو دیکھ کے ہم نیکی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ہے، تو ساری کراہت والی جو فیلنگیں ہوتی ہے رمضان کی اس کو اپنے سے دور کریں. رمضان وہ مہینہ ہے جو تحفہ لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے بھی تحفہ دے کر جاتا ہے. اتنا پیارا مہمان ہم سے ملنے آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، اس کی قدر کریں، اس کی ویلیو سمجھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی روزے دار ایسے گزرے ہیں جن کو ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. تو کانشیس ہو جائے اپنا رمضان کیسے گزارے. ٹھیک ہے، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ایمان اور احتساب کو مضبوط کرے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹرینتھن کرے، اپنے فیتھ کو، اپنے اینٹسپیشن کو مضبوط کرے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی بتائی گئی باتیں، امید کہ آپ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے. 25 باتوں سے ذریعے رمضان کی تیاری میں جٹ جائے. یہ ضد لگائے اپنے آپ سے ضد لگائے کہ میں اس رمضان ضرور اپنے آپ کو بخشواؤں گی. تو یہ ضد لگائے، یہ ضد میں کوششیں کریں، پلان کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العافیہ. اے اللہ ہمیں کفر سے، نفاق سے، فقر سے، فاقہ سے، عذاب قبر سے، قرض سے، دجال سے، جہنم سے، آپ کی ناراضگی سے، نفس کے بھٹکنے سے، شیطان کے وسوسوں سے، دنیا کی بے جا چاہتوں سے، دنیا کی رونقوں میں پھنسنے سے، بھٹکے ہوئوں کے راستوں پہ چلنے سے، گمراہیوں سے، بڑھاپے کی ذلیل عمر سے، برے دوستوں سے، برے رشتہ داروں سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری موت سے، برے وقت سے، آفتوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آزمائشوں سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، شرک جیسی لعنت سے، برے اخلاق سے، لا علمی اور جہالت سے، مہلک بیماریوں سے، برس سے، پاگل پن سے، کوڑ سے ہم سب کی محفوظ فرما، حفاظت فرما. اے اللہ روز قیامت کی تنگی سے، قیامت کی ذلت سے، قیامت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، حرام کمائی سے، حرام کاموں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے، بری نظر سے، بدعتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ
آپ کی عافیت کے بدل جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، آپ کی اچانک پکڑے جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کائنات، ہمارے کان، آنکھ، زبان، دل، شرمگاہ کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے حفاظت فرما، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ہم سب کی حفاظت فرما۔ سستی اور بزدلی، کاہلی اور وقت کی بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ زندگی کی اہمیت نہ سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، جہالت سے حفاظت فرما، دب کر، ڈوب کر، جل کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گھروں سے جو اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اے رب العزت ان سب کو عافیت کا معاملہ فرما، ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جنت کے باغوں میں انہیں جگہ عطا فرما، جو نیک تھے ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، جو برے تھے ان کے بخشش فرما، انہیں معاف فرما۔ یا رحمان، ہم سب کے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔